بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ کے دن فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو عقیدے کی کتاب ہے، اور ہم لوگ کئی باتیں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ بات ہماری یہاں چل رہی تھی کہ بحث و مباحثہ کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اور جھگڑے کرنا، جدال کرنا، مناظرہ کرنا، یہ دلوں میں شک پیدا کرتا ہے، دلوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ گرچہ بندہ حق پر پہنچ جاتا ہے اور سنت پر رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں شک پیدا ہو کر کے بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ آگے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَعَلَمْ رحمک اللہ ان الکلام فی الرب تعالی محدث وهو بدعۃ ضلالہ ولا يتکلم فی الرب الا بما وصف به نفسه عز وجل فی القرآن وما بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ فهو جل ثناؤه واحد لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ دیکھیے، یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ پڑھنے والے، سننے والے کو ہمیشہ دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بار اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ تو یہ پڑھنے سننے، جو اس کتاب کو پڑھنے سنتے ہیں، ان پر دعائیہ کلمات فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان الکلام فی الرب، رب تعالی کی ذات کے بارے میں کلام کرنا، بحث کرنا، رب کی ذات کے بارے میں کلام کرنا، بحث کرنا، محدث، دین میں نیا کام ہے، دین میں نیا کام ہے، وہ بدعۃ، اور وہ بدعت ہے، وہ ضلالۃ، اور گمراہی ہے، ولا یتکلم فی الرب، رب کی ذات کے بارے میں کلام نہیں کیا جائے گا، بحث و مباحثہ نہیں کیا جائے گا، الا بما وصف به نفسہ عز وجل فی القرآن، وہی بات کہی جائے گی جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے بارے میں ذکر کیا ہے، اپنے بارے میں اپنی صفت کو بیان کیا ہے، بس اتنا ہی کہا جائے گا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی بحث مباحثہ میں نہیں پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ دیکھیے اس اصول کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں جتنا کہا ہے اتنا ہی کہنا ہے، اتنا ہی کہنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے بارے میں ٹھکرنا نہیں ہے، ٹھکرنا نہیں ہے۔ وما بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، اور وہی بات اللہ کی ذات کے بارے میں کہی جائے گی جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے بیان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات کے بارے میں صرف وہی بات کہی جائے گی جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ہے، بس اتنا ہی۔ فَهُوَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَاحِدٌ، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی تعریف ہے وہ واحد ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ اس اصول کو بہترین سے سمجھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور اتنے شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں شک شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔
اور دوسرے لوگ فوراً کنفیوز کر دیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بات آئی تھی نا کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے کہ نہیں ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ مانیں گے تو یہ تو انسان کا بھی چہرہ ہوتا ہے، وہ تو برابر ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے یہ خطرناک گمراہی ہے، یہ خطرناک گمراہی ہے. اسی وجہ سے ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بغیر علم کے بات کرنے کو حرام کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے اپنے بارے میں، دین کے بارے میں بات کرنا حرام کر دیا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے علماء نے کہا اگر شرک سے بھی بڑا کوئی گناہ ہوتا تو یہی گناہ ہوتا کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. شرک سے بھی اگر کوئی بڑا گناہ ہوتا تو یہی ہوتا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. اچھا یہ بات کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے بغیر علم کے بات کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف جو 7 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 30/3 میں یہ کہا ہے، کیونکہ امام برباری رحمۃ اللہ نے یہ بات کہا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بحث مباحثہ نہیں کیا جائے گا، اتنا ہی کہا جائے گا جتنا اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا ہے بس. تو سورہ الاعراف جو ہے 7ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 30/3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو. بے حیائی کے کام، بے حیائی کے بات کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. والاسم، اور گناہوں کو، ہر قسم کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور ناحق کسی پر ظلم زیادتی کو بھی حرام کیا ہے. ناحق کسی پر ظلم زیادتی کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، دلیل نازل نہیں کیا، شرک کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کیا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیے جانے کو اللہ نے حرام کیا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہی بات ہے آخر میں. اور اللہ نے اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ پر ایسی بات کرو جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ نے اس بات کو بھی حرام کیا ہے. یہاں دیکھیے علماء کرام نے جو کہا ہے کہ اگر شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کرنا. کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں جو حرام چیزیں ہیں نا وہ چھوٹی سے لے کر بڑی اس طریقے سے ہے. پہلے چھوٹی چیز کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر اس سے بڑی چیز کا، پھر اس سے بڑی چیز کا، پھر اس سے بڑی چیز کا، پھر اس سے بڑی چیز کا. کیونکہ فحش چاہے بات ہو یا کام ہو اللہ نے حرام کر دیا. فحش چاہے بات ہو یا کام ہو حرام کر دیا. اس کے بعد گناہ کو حرام کر دیا، بغیر کسی حق کے ظلم کو حرام کر دیا. اور شرک، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا، اس سے چھوٹا ظلم وغیرہ ہے، زیادتی ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں علماء کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ پر بغیر علم کے بات کرنے کو حرام کیا ہے. اللہ پر بغیر علم کے بات کرنے کو حرام کیا ہے، وہ شرک کے بعد ذکر کیا ہے. شرک کے بعد ذکر کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے علماء نے جو بیان کیا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے، بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف اتنا ہی بات کرنا ہے جتنا اللہ نے اپنے بارے میں قرآن میں ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بیان کیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی، اس کے آگے نہیں بڑھا جائے گا. امام ابن قدامہ المقدسی
رحمۃ اللہ علیہ نے لمعۃ الاعتقاد کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ غور کر کے دیکھیے، بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرنا یہ بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا بدعت ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غور کر کے اپنے عقل کے ذریعے سے اللہ کی مثال دینا جائز نہیں، غور کر کے اللہ کی مثال دینا جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہی بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے تو آدمی کا تو بھی چہرہ ہے، آدمی کا بھی چہرہ ہے، تو دونوں تو برابر ہو گئے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اب غور کیجئے، یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے، یعنی عقل بات بھی اس کو رد کرتا ہے کہ اگر اللہ کا چہرہ ہے، اگر اللہ کا چہرہ مانیں گے تو انسان کا چہرہ اللہ کا چہرہ برابر ہو جائے گا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، یہ بات غلط ہے، اور پھر قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ کیسے؟ اب غور کیجئے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ ہے کہ نہیں چہرہ ہے؟ سب کا چہرہ ہے، یہاں سب کا چہرہ برابر ہے، برابر ہے۔ جب مخلوق کا چہرہ، دو آدمی کا چہرہ برابر نہیں ہے تو اللہ اور بندے کا چہرہ کیسے برابر ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طریقے سے دوسرے مخلوق، یہ تو انسان کی بات ہے، دوسری مخلوق کا چہرہ مانیں گے تو کیا انسان اور دوسرے مخلوق برابر ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ماننے سے انسان کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے وہ ایسے ہی بات کرتا ہے، ایسے ہی بات کرتا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو امام برباری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت پیش کیا ہے، سورہ الشعراء کی آیت نمبر 11، کیا کہا؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے، معتزلہ نے اور گمراہ فرقوں نے اس آیت کے آدھا حصہ سے دلیل لیا اور آدھا حصہ کو چھوڑ دیا۔ آدھا حصہ سے کیسے دلیل لیا؟ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اسی وجہ سے ان لوگوں نے اللہ کے ہاتھ کا انکار کیا، اللہ کے چہرے کا انکار کیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہم ہاتھ مانیں گے تو انسان کا بھی ہاتھ ہے، دونوں برابر ہے، اور اللہ کہتا ہے اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آدھی آیت کو لیے اور آدھی آیت کو چھوڑ دیے۔ آگے خود دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو کیا بندہ سنتے اور دیکھتے نہیں ہے؟ بندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، کیا برابر ہو گئے؟ جب برابر نہیں ہو گئے تو اللہ کا چہرہ ماننے سے بندہ اور اللہ کیسے برابر ہو جائے گا؟ اللہ کا ہاتھ ماننے سے بندہ اور اللہ کا ہاتھ کیسے برابر ہو جائے گا؟ یہ قرآن اور حدیث اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لائق کے مطابق سنتا ہے، بندے کا سننا محدود ہے۔ کان خراب ہو گئی تو زندگی بھر کوئی چیز سنائی نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ خراب ہو گئی تو سامنے آدمی چیزوں کو چھوتا ہے تو نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا کمال بصیرت ہے، اللہ تعالیٰ کمال درجے کا دیکھتا ہے، عرش پر مستوی ہونے کے باوجود بھی زمین کے اندر کالے چٹان میں کالی چیونٹی اگر چل رہی ہے تو اس کالے اندھیری رات میں کالے چٹان پر کالی چینٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے پیر کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال ہوگی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ غور اور فکر کر کے اپنے عقل میں اللہ رب العالمین کی مثال نہیں یہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ امیجنگ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہوگا، یہ حرام ہے، یاد رکھیں یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر ہی نہیں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کے پیچھے پڑنا یہ بدعات اور خرافات ہے، اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دلوں میں تصویر نہیں بنائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی دلوں میں تصویر نہیں بنائی جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں غیر مسلموں کو دیکھ کر، غیر مسلم کیا کہتے ہیں کہ بچے بھگوان کی شکل ہوتے ہیں، صورت ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ بچے بھگوان کی صورت اور شکل ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان وہ سن کر کے کیا کہتے ہیں، بچے بھائی اللہ کی صورت میں ہوتے ہیں،
نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہ مشابہہ نے اسی طرح کیا، ایک گمراہ فرقہ مشابہہ نے اسی طرح کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو مخلوق سے مثال دے کر کے سمجھایا، اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کو مخلوق سے مثال دے کر کے سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اس کو مثال سے سمجھنا ہی غلط ہے، اس کو مثال سے سمجھنا غلط ہے، اس پر صرف ایمان لایا جائے گا۔ اس کے بارے میں سوال کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، اس کے بارے میں کھکرنا، یہ بدعت اور خرافات ہے، اور بندہ کبھی کبھی وہ خطرناک گمراہی میں پڑتا ہے۔ یہ چیز حدیثوں میں بھی موجود ہے، اس کے بعد جو ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، 135 نمبر کی حدیث ہے مسلم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ما کذا حتی یقولون ھذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت ہمیشہ یہ کہے گی یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی امت کہے گی یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، یہاں تک کہ امت کہے گی اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کی مخلوق یہ کہے گی، آپ کی امت یہ کہے گی۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 7290/6 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی آدمی کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان آ کر کے کیا کہتا ہے، فیقول من خلق کذا کذا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ حتی یقول لہ من خلق ربک، یہاں تک کہ شیطان بندے سے کہتا ہے کہ تمہارا رب کو کس نے پیدا کیا، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب یہ بات تک پہنچ جائے، شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چاہیے کہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور وہیں رک جائے، کیونکہ شیطان ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے، شیطان ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ معتزلہ نے اسی طریقے سے کیا، اور جہمیہ نے اسی طریقے سے کیا، اشاعرہ نے اسی طریقے سے کیا، اور آج بھی بہت سارے لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، ایسے کہتے کہتے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اصول کی کتابوں لکھا ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء نے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ باتیں لکھا ہے، جیسے کہ شیخ بدی الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب الاسماء الحسنی پر، تشریح الاسماء الحسنی ایک کتاب لکھا ہے، اس کے مقدمے میں بہت سارے اصول لکھا ہے انہوں نے، اس کے مقدمے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے اصول لکھا ہے، ان میں سے ایک دو باتیں اس کے تعلق سے بتاتے ہیں، اور پھر ایک دو باتیں کتاب سے پڑھتے ہیں۔ پہلی ایک چیز انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام ہیں اور صفات ہیں، اللہ کے نام اور صفات ہیں، اور یہ سب نام اور صفات بہت برکت والے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں، انہیں ناموں سے تم پکارو۔ یہ سورہ الاعراف میں 180 نمبر کی آیت میں موجود ہے، سورہ الاعراف میں۔ اور دوسری بات جو ہے، اللہ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ نے خود بیان کیا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بس۔ اور کوئی آدمی آ کر کے کہے کہ یہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اللہ کا نام نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نہ ذاتی نام ہے اور نہ ہی صفاتی نام ہے، خدا کا لفظ یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے ترجمہ کیا ہو، لیکن یہ فارسی لفظ ہے، اور پورا قرآن عربی میں ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارسی بولتے تھے،
اور نہ ہی خدا کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام کے لیے کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، نہیں، یاد رکھیے۔ اسی وجہ سے خدا کا لفظ اللہ کا نام نہیں، صفاتی بھی اور ذاتی بھی نام نہیں ہے، اسے یہ کہا جاتا ہے اور اس کے کسی لفظ کا ہو سکتا ہے ترجمہ کیا ہوگا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آج کل تیلگو میں دیوڑو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کے پورے نام عربی میں، ہاں اس کا کچھ ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ کا نام دیوڑو ہے یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے برہما وغیرہ یہ اللہ کا نام نہیں، کسی لفظ کے ترجمے کوئی کھینچ کھانچ کے کرتے ہوں گے، لیکن یہ نام نہیں ہے، اتنا یاد رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کو اللہ کے اپنے ناموں سے یاد کرنا اور پکارنا، اللہ کے ناموں سے اس کو یاد کرنا اور پکارنا چاہیے، اتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جن ناموں کو اللہ نے بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ اس میں گھٹا سکتے ہیں اور نہ بڑھا سکتے ہیں، 99 نام حدیث میں ذکر ہے، 99 نام حدیث میں ذکر ہے، اس کو یاد کرنے سے اس کا فائدہ بھی ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اتنا ہی نہیں کہ صرف 99 نام ہی ہے، ثابت شدہ نام 99، لیکن اس سے زیادہ بھی اللہ کے نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، اور جس کو بیان نہیں کیا ہم اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں۔ لیکن اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ ثابت شدہ نام 99 ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے اور نام ہیں۔ تو یہ بات ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں، اور قرآن مجید میں تقریباً 80 یا 80 پر ایک تقریباً نام کا ذکر ہے، اور بعد باقی قرآن اور حدیث میں بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی صفت صرف وہی بیان کی جائے گی جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کیا ہے، اور جس صفت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ لا یتجاوز القرآن والحدیث، اور قرآن اور حدیث سے اب آگے نہیں بڑھا جائے گا، اللہ کی صفات کے بارے میں قرآن حدیث سے آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اور دیکھیے نعیم بن حماد الخزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من مثل اللہ بخلقہ فقد کفر، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو مثال دیا اس نے مخلوق کے ساتھ اس نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کو مثال سے مت سمجھیے کہ اللہ کا چہرہ ہے تو امیجنگ کر لیے اور غور کر لیے، دماغ میں لائے کہ چہرہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس آدمی نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ مثال دیا اس نے کفر کیا۔ ومن عطل اللہ بصفاتہ کفر، اور جس آدمی نے اللہ کی صفات کو معطل کر دیا، یعنی انکار کر دیا کہ اللہ کی کوئی صفات ہی نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے وغیرہ، تو اس نے بھی کفر کیا۔ اور کہتے ہیں وَلَيْسَ فِيمَا وَصَّفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَّفَهُ بِهِ رَسُولُهُ تکییف ولا تمثیل، کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں جو صفات بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی صفات بیان کیا ہے اس میں کیفیت نہیں ہے اور مثال بھی نہیں ہے کہ اللہ ہے تو کیسا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے بندے کو پڑنا بھی نہیں چاہیے، بہت ساری قومیں گمراہ ہو چکی ہیں اس سے پہلے بہت سارے قومیں، خصوصی طور پر جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں، امام بخاری نے کہا کہ جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھوں اور کسی یہود اور نصارہ کے پیچھے نماز پڑھوں، یہ دونوں برابر ہے۔ اب سوچئے کون لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، جہمیہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، تو امام بخاری نے کہا ہے کہ میں جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہود اور نصارہ کے پیچھے نماز پڑھوں، دونوں برابر ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے ان پر بڑا سخت کلام کیا ہے جہمیہ پر۔ بہرحال آگے امام برباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دو باتیں اور ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ ربنا اول بلا متا و آخر بلا منتہا یعلم السر و اخفا وعلی عرشہ استوی وعلمہ بکل مکان لا یخلو من علمہ مکان۔ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اول ہے، ہمارا رب اول ہے، بلا متا ہے، متا منے کب، اول تو ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اول تو کب۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے پہلے کون سی چیز تھی۔ یاد رکھیے یہ سوال ہی بہت خطرناک ہے، یہ سوال ہی بہت خطرناک ہے۔ اللہ سے پہلے کون سی چیز رہے گی؟ جب اللہ سے پہلے کوئی چیز رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہوگی؟ کیونکہ جو پہلے چیز ہے اسی کی عبادت کرنا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کب سے شروع ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کا کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی شروعات نہیں کہ کب سے، اس کے زمانے کی انتہا نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ اول ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ کب سے ہے۔ یہ سوال بدعت ہے، یہ سوال بدعت ہے۔ اور وہ آخر، اللہ تعالیٰ آخر ہے، قرآن مجید میں ہے نا، والاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن مجید میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر ہے بلا منتہا، اس آخری کا کوئی حد نہیں، انتہا نہیں، اس آخری کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنا دن ہے اتنا دن، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اول سے اول ہے اور آخر ہے، اس کی کوئی ابتدائی کا زمانہ متعین نہیں کیا جائے گا اور انتہا کا زمانہ نہیں متعین کیا جائے گا۔ یعلم السر والاخفا، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی پوشیدہ باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے، جانتا ہے، جتنی بھی پوشیدہ چیز ہو سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وعلی عرشہ استوی، حالانکہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ وعلمہ بکل مکان، اور اللہ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ عرش پر، ذات کے حساب سے اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ لا یخلو من علمہ مکان، اللہ کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں 7 جگہوں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، پھر بھی بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور جان بوجھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آگے، لا یقال فی صفات الرب کیف ولما الا شاک فی اللہ تبارک و تعالی، کہتے ہیں کہ لا یقول فی صفات الرب، رب کی صفات کے بارے میں کیفا، بولے کیسے اور کیوں، وہی کہے گا جو اللہ کی ذات پر شک کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی صفات بولے تو اللہ کا ہاتھ ہے، تو اگر کوئی کہے کیسے ہاتھ ہے اور ہاتھ رہ کر کے کیا کرے گا اللہ، کیوں ہاتھ ہے، تو یہ وہی کہے گا جو اللہ کی ذات پر شک کرتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اس پر جو شک کرتا ہے وہی ایسا کہے گا۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے اللہ کی صفات جو ثابت صفات ہیں اس کے بارے میں کیسے کیوں نہیں کہنا چاہیے، کیسے اور کیوں نہیں کہنا چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، قرآن میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنا پسینہ ہو گئے، سر کو جھکا لیے اور پسینہ پسینہ ہو گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اتنا غصہ میں کبھی نہیں دیکھا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو پورے انتظار لوگ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا حکم دیں گے۔ تو آخر میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو جواب دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ بات معلوم ہے، لیکن کیسے ہے یہ معلوم نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو گمراہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا
کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس مجلس سے اس کو نکالو، تو نکال دیا گیا۔ وہ اتنا ہمارے اسلاف عقیدے کے بارے میں اتنا زیادہ احتیاط سے کام لیتے تھے، اور اب تو کیا ہے، کون بھی کیا بھی کہہ دیا آدمی، کون پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، اگر آ کر کے اسٹیج میں بیان کر دیا اس کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آج کل پتہ چلا ہے کہ تیلگو میں ایک آدمی عجیب عجیب باتیں الٹا سیدھا بول رہا ہے، عجیب عجیب الٹی سیدھی باتیں بول رہا ہے جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں ہے، اور عجیب عجیب اعتراض حدیث وغیرہ پر کرتا ہے، تو آدمی اس کو سن کر کے شک شبہ میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنے اسٹیج میں، اپنے مسجدوں میں آنے دینا ہی نہیں چاہیے بیان کرنے کے لیے، جب تک عالم نہیں ہے یا کسی عالم نے اس کا کہا ہی نہیں ہے، توصیہ نہیں کیا ہے، تصدیق نہیں کیا، ایسے لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہیے، ہمارا ایمان خراب ہوگا، ہمارا ایمان خراب ہوگا۔ تو ایسے عجیب عجیب لوگوں کو اسٹیج دے دیا جاتا ہے اور لوگ وہیں سے گمراہ ہوتے ہیں، وہیں سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں اور کیسے اللہ کی صفات کے بارے میں وہی کہتا ہے جو آدمی اللہ کی ذات پر شک کرتا ہے، اللہ کی ذات پر شک کرتا ہے۔ باتیں تو اور بہت زیادہ ہے، اور صرف ایک بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں والقرآن کلام اللہ، اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تنزیلہ، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ نورہ، اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ لیس بمخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق بولے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، ہم اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جو بھی چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات صفات کے علاوہ جو دکھائی دیتی ہیں دنیا میں سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے انسان مخلوق ہے اس طریقے سے قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لأن القرآن من اللہ، کیونکہ اللہ، یہ قرآن اللہ سے ہے، کیونکہ قرآن اللہ سے ہے۔ وما کان من اللہ فلیس بمخلوق، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو وہ مخلوق نہیں ہوتا، جو چیز اللہ کی ذات سے ہو وہ مخلوق نہیں ہوتا۔ وہذا قال مالک بن انس واحمد بن حنبل والفقہاء قبلہما وبعدہما والمراء فیہ کفر، کہتے ہیں کہ یہی بات امام مالک بن انس نے، احمد بن حنبل نے، اور ان دونوں کے پہلے بھی اور بعد کے علماء نے بھی، فقہاء نے بھی یہی کہا ہے، یہی کہا ہے، اور کہتے ہیں والمراء فیہ کفر، اور اس کے بارے میں جھگڑا لڑائی کرنا کفر ہے، اس کے بارے میں جھگڑا لڑائی کرنا کفر ہے۔ یعنی قرآن مجید کے بارے میں مخلوق ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں لڑائی جھگڑا مناظرہ بحث مباحثہ کرنا یہ کفر ہے۔ اب سوچئے، تو اس میں کئی باتیں ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور دوسری بات اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، تیسری بات اللہ کا نور ہے، چوتھی بات یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ چار باتیں یہ قرآن مجید میں بھی ہے، یہ چاروں باتیں قرآن مجید میں بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو سورہ نور میں، سورہ توبہ میں، سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے اس کی 6 نمبر کی آیت میں یہ ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی مشرک میں سے کوئی اگر تم کو پناہ طلب کرے، پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سنے۔ دیکھیے، اگر کوئی مشرک تم کو پناہ مانگے تو تم پناہ دے دو، یہاں تک کہ پناہ دے دو گے تو اللہ کا کلام سنے گا، اللہ کا کلام سنے گا۔ بندہ پڑھ رہا ہے، بندہ تلاوت کرے گا تو سنے گا نا، تو یہ بندے کی تلاوت ہی اللہ کا کلام ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ گمراہی ہے۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں قرآن چھپا ہوا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جو ایک قاری، ایک قرات کرنے والا پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہی پڑھتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کہا کہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، سورہ فصلت میں یہ ہے تنزیل من حکیم حمید،
سورہ فصلت میں یہ بات ہے کہ یہ قرآن حکیم اور تعریف کے لائق اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس طریقے سے بہت آیتیں ہیں، اور اللہ کا نور ہے سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ مائدہ جو 5ویں نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، اس کو قرآن کو نور کہا ہے، اور اس طریقے سے بات ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور پھر اللہ کی طرف چلا جائے گا، پھر اللہ کی طرف چلا جائے گا۔ کتنوں اس کو یاد کرے، یاد رکھیے، کوئی کتنوں یاد کرے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اس کو اٹھا لے گا، لوگوں کے سینوں سے ہی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں ہی سے اٹھا لے گا۔ ایک ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقِي فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ۔ ایک رات ایسی آئے گی، ایک رات ایسی آئے گی کہ ایک رات اللہ کی کتاب پر ایسے گزرے گی کہ اس زمین پر اللہ کی کوئی آیت باقی نہیں رہے گی، کوئی آیت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ بات حدیث میں موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اٹھا لے گا، اس کو اٹھا لے گا۔ تو اس طریقے سے بات ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ یاد رکھیے امام برباری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی باتیں کہی ہیں اکثر وہ تو حدیث میں ہے، یا تو قرآن مجید میں ہے، یا تو صحابہ تابعین وغیرہ کی باتیں ہیں۔ یہ جو کہا ہے کہ اس کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، یہ حدیث میں بات موجود ہے، یہ بات حدیث میں موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4603 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، المراء فی القرآن کفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے، قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لا تجادلوا فی القرآن فإن الجدال فی القرآن کفر، کہتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں جھگڑا نہ کرو کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اور مسند احمد کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تماروا فی القرآن فإن مراء فی القرآن کفر، قرآن مجید کے بارے میں جھگڑا لڑائی نہ کرو کیونکہ اس کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے۔ اسی وجہ سے اس بات پر ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں جھگڑا نہیں کیا جائے گا کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتی ہے، ہماری زبان سے باتیں نکلتی ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے کیا؟ نہ، اس کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، بس اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت خطرناک فتنہ ہوا تھا خلق قرآن کے بارے میں۔ جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے، کلام اللہ نہیں مانتے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچا کر رکھے، اور جو عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، صحابہ کرام جس پر چلتے تھے، تابعین جس پر چلے، اور جو بھی ہدایت کے راستے میں چلے، ان لوگوں کے عقیدے کو سیکھنے، سمجھنے اور اسی پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے باطل عقیدہ، افکار، خیالات سے بچا کر رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔